پڑھا ہی نہیں جا سکتا، یہ حرام ہے۔ پڑھیں گے تو ذرا غلط پڑھیں گے، جو حافظ قرآن ہوگا وہ اس نے یاد کیا ہوا ہے وہ تو پڑھ لے گا، لیکن عام بندہ اعراب کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اعراب والا قرآن پاک پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ ضمن بجلی پر بات آ گئی، بجلی بھی یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ سرکار کے دور میں بجلی نہیں تھی، یہ گیس نہیں تھا، لیکن سرکار نے ان سب چیزوں کے متعلق ہمیں بتایا ہے۔ غیر جاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام جو ہونے والے تھے، ہماری صحت کے حوالے سے، ہمارے مستقبل کے حوالے سے، سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جس پر سائنسدان اب بھی انہوں نے جب اس پر ریسرچ کی ہے کہ مسلمان سجدہ کیوں کرتے ہیں نماز میں، نماز سجدے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، یہ سجدہ کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ تو سجدے سے سائنسدان بھی مسلمانوں کے اس عمل سے، سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ متاثر ہوئے۔ انسان کے بائیں طرف دل ہے، اور جب دل انسان کا جس میں خون گردش کرتا ہے، ویسے انسان جب کھڑا رہتا ہے تو خون گردش کرتا ہے سارے جسم میں، نیچے تو جاتا ہی رہتا ہے، لیکن جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ خون انسان کا پورے جسم میں گردش کرتا ہے۔ وہ دل کا کہ جو رگیں ہیں ان کا تعلق انسان کے جگر کے ساتھ کیا دماغ کے ساتھ بھی ہے، تو وہ سارا خون سرکر کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جب سجدہ کرتا ہے تو انسان کے دماغ کو تقویت پہنچتی ہے۔ اگر انسان سجدہ نہ کرے تو یہ اس 5 وقت میں انسان کو ایک سجدے نہیں 100 سجدے ہم پر ضروری قرار دے دیا گیا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہم 5